السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام صغیر یا ادغام مثلین یا ادغام شفوی کے بارے میں۔ ایک ہی ٹاپک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے جس کو 3 طرح کے نام دیے گئے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہیں ادغام صغیر کیوں کہا جاتا ہے، ادغام مثلین کیوں کہا جاتا ہے اور کب ادغام صغیر ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں میم ساکن کے قواعد اور یہ اس کا دوسرا قاعدہ ہے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ ادغام کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ داخل کرنا ہے، ملانا ہے، مکس کرنا، مرج کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کا تو یہ ہے کہ جو ساکن حرف ہوگا ہمارے پاس، کیونکہ ہم ساکن کے قواعد پڑھے ہیں نا یہاں پہ میم ساکن کے، تو ہمارے پاس سب سے پہلے میم ساکن ہی آئے گا۔ تو جو ساکن حرف آ جاتا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ساکن حرف کو متحرک حرف سے ہم نے اس طرح ملا دینا ہے کہ 2 حرف جو ہیں وہ مل کے ایک مشدد حرف بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس رول میں آج جو ہم ادغام مثلین پڑھے ہیں اس میں ایک ہی حروف شامل ہوتا ہے جو کہ ہے میم۔ تو چلیں آئے اب ایک جملے میں ایک ہی لائن میں اس کا رول دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اب اس کا رول کیا ہے کہ میم ساکن کے فوراً بعد دوسری میم آ جائے، یعنی میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسری متحرک میم آ جائے، چاہے وہ ایک ہی لفظ میں ہے چاہے وہ 2 لفظوں کے درمیان ہے، تو وہاں پہ ہم جو میم ساکن ہے اس کو دوسری متحرک میم کے اندر ملا دیں گے، مکس کر دیں، ان کو مکس کرنے کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے وہاں پہ جو حرف ہے مشدد بن جائے گا اور یہ ادغام ہوگا۔ کون سا والا ادغام؟ ادغام مثلین، یا اس کو ادغام صغیرہ مع الغنہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، میم ساکن کے فوراً بعد جب بھی متحرک میم آئے گی تو ہم وہاں پہ غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ وہ میم جو ہے دوسرا جو میم ساکن ہے وہ متحرک میم میں ملے گا تو وہ ایک مشدد میم بن جائے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے ادغام مثلین یا ادغام صغیر مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادغام کیوں کہلاتا ہے، کیونکہ میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر دیا، ہم نے ملا دیا، تو یہ کیا ہے، یہ ادغام کے معنوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثلین سے مراد یہ ہے کہ داخل ہونے والا حرف اور جس حرف میں داخل ہو رہا ہے دونوں اپنے مخرج اور صفات میں یکساں ہوں، دونوں برابر ہوں، یعنی جو حرف داخل ہو رہا ہے میم ساکن، جس میں داخل ہو رہا ہے میم متحرک، دونوں کیا ہیں، دونوں کے اپنے مخرج اور ان کی صفات جو ہیں وہ برابر ہیں، دونوں ہی میم ہے نا، تو ان کی صفات اور ان کے مخرج جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے، اس وجہ سے اس کو مثلین کہا جاتا ہے۔ اور صغیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ادغام کی صورت میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو صغیر کہتے ہیں۔ اور غنہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ادغام کرتے وقت غنہ اس میں شامل ہے، یعنی ہم ادغام کر رہے ہیں، ہم غنہ کر رہے ہیں تو غنہ اس میں کیا ہے، موجود ہے۔ یہ اس کی ریزنز ہیں کہ اس کو ادغام کیوں کہتے ہیں، اس کو مثلین کیوں کہتے ہیں، اس کو صغیر کیوں کہتے ہیں اور غنہ کس وجہ سے ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہوں گی، ہم اس کو دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَكُم مَّا میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم متحرک آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب میم ساکن متحرک میں ملی تو وہ میم مشدد بن گیا، ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ وَلَكُم اس طرح سے پڑھیں گے۔ دوسری دیکھتے ہیں جو آیت آپ لوگوں کے پاس شو ہو رہی ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہاں پہ کیا رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے مشق کی طرف، مشق کو دیکھ لیتے ہیں۔
یہاں پہ اس کے ادغام شفوی کے، ادغام مسلین کے کچھ حروف نکال کے لکھے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ انتم مظلمون، انتم مظلمون، باقی جو رول ہو رہا ہوگا وہ اس کو ہم اسی طرح سے اپلائی کریں گے، جیسے اس میں سب سے پہلے اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اخفا بھی ساتھ میں کریں گے، جو رول آتا جائے گا اس کو اسی طرح سے اپلائی کرتے جائیں گے۔ تم، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم ادغام شفوی کریں گے، ادغام مسلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ تم مظلمون، آگے دیکھیے گا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آگے دیکھیں آتَيْتُكُم مِّن كُتُبٍ، آتَيْتُكُم مِّن كُتُبٍ، دیکھیے گا فَهُم مُقْمَحُونَ، فَهُم مُقْمَحُونَ، آگے دیکھیں وَهُم مُعْرِضُونَ، وَهُم مُعْرِضُونَ، ٹھیک ہے، جس طرح سے جو حرف آئے گا اس کا مخرج ہم اس طرح سے واضح کرتا جائیں گے، جو باریک پڑھے جانے والا ہے باریک پڑھیں گے، جو پر پڑھا جانے والا ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے گا لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے، جو بھی غنہ ساتھ آتا جائے گا وہ اسی طرح سے ہم کرتے جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ادغام مسلین، ادغام صغیری اور ادغام شفوی۔ ایک دفعہ اس کو پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد متحرک میم آ جائے گی تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے، وہاں پہ میم ساکن متحرک میم کے اندر داخل ہو جائے گی، مل جائے گی، اور وہ کیا ہے ایک مشدد حرف بن جائے گا، اور وہاں پہ غنہ ہم کریں ہیں تو ادغام مسلین ہوگا، ادغام صغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سولو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔